بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، المرجان میڈیا کے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں پیغام قرآن کے ذریعے سے روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک پارہ رمضان کی ہر رات کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس میں صرف خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ پوری تفصیل یہ درس قرآن کے جو حلقے ہوتے ہیں یا قرآن کی تفسیر کی جو کتابیں ہیں اس میں موجود ہے، یہاں صرف خلاصہ ہوتا ہے۔ آج رمضان کی 13ویں رات ہے، اس حساب سے 13ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ 13ویں پارے میں جو شروع کا حصہ ہے وہ سورہ یوسف کا بقایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پارے میں سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ہے۔ اس پارے کی ابتدا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا 12ویں پارے میں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب کی تعبیر عجیب و غریب اور شاندار طریقے پر بتلانے پر بادشاہ نے جیل میں سے باہر بلایا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے پر لگے غلط الزامات کی صفائی چاہی، چنانچہ پہلے الزامات کی صفائی ہو گئی، اس کے بعد پھر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام باہر آئے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی، اس لیے الزام کی صفائی یہ ضروری تھی، ورنہ میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں مانتا، بلکہ نفس کا کام تو یہی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اور نفس کی ان سازشوں سے اور نفس کی ان شرارتوں سے وہی بندہ بچ سکتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے، الا ما رحم ربی۔ اس شاندار طریقے پر اس پارے کی شروعات ہے، اور اس پارے میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا بقیہ واقعہ شروع کے ان حصوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیل سے آنے کے بعد بادشاہ کے مقبول آدمی بنے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے ان کی بتلائی ہوئی تدبیر جو تھی، تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتلائی تھی، اس تدبیر کے مطابق کام کیا تو ملک ترقیوں کی طرف چلنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مالیات کا نظام ہے، فائنانس منسٹری ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام اور امت کا فائدہ ہو اور ملک ترقی کی طرف چلے۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ فائنانس منسٹری عطا کیجئے تاکہ میں اس کے اوپر خدمت کر سکوں، اور اللہ جل شانہ نے مجھے اس کا علم بھی دیا ہے اور حفاظت اور امانت داری بھی میرے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ ایسی ضرورت محسوس ہو کہ آپ کے پاس امانت داری بھی ہے اور آپ کے پاس اس فیلڈ کا پورا علم اور نالج اور ایکسپیرینس آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ نے اس وقت درخواست نہیں کی اس شعبے کے لیے، اس عہدے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ غلط آدمی اس عہدے پر بیٹھ جائے اور امت کا اور ملک کا اور اس ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہو جائے، تو ایسے موقع پر سامنے سے درخواست رکھی جا سکتی ہے۔ پھر آگے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ آگے چلتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے جو بیٹے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو حسد میں کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، ان لوگوں پر جب فاقے پڑے اور مصر سے لوگوں کو اناج تقسیم کیا جا رہا تھا تو یہ اناج لینے کے لیے پہنچے، اور وہاں پر پھر ایک دو مرتبہ آنا جانا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شاندار طریقے پر بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی ایک ترتیب بنا لی، اس کا ایک تفصیلی ذکر ہے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جو حضرت یوسف کی جدائی میں سالوں سے پریشان تھے، رو رہے تھے، ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی جاؤ تم، مجھے یوسف کی
بو آ رہی ہے۔ چنانچہ لوگ گئے تیسری مرتبہ، اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساری تفصیل بتلا دی کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور تم نے یوسف کے ساتھ جو سب کیا تھا وہ سب مجھے یاد ہے۔ اس کے باوجود بھی میں تمہیں لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے تمہاری، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح سے سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ بہت زیادہ غلط کرنے والے لوگوں کو بھی اس طرح سے پل بھر میں معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کو وہ عزتیں دی کہ جو عزتیں لوگ رشک کرتے تھے، ویسی عزتیں ان کو معاف کرنے کے نتیجے میں ملی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا کرتا بھیجا۔ اس کرتے کے پہنچتے ہی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی اور ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئی، اور پھر یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری فیملی کے ساتھ مصر منتقل ہوئے، اور مصر میں وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی جو خواب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنے میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے یعنی 11 بھائی، اور سورج اور چاند یعنی ان کے ماں اور باپ، یہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی یہ سب ان کی اس عزتوں پر رشک کرتے ہیں جن عزتوں پر اللہ جل شانہ نے ان کو فائز کیا تھا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا خلاصہ تھا۔ اس میں آگے چل کر آخری آیتوں میں اللہ جل شانہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات میں عقل اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، مگر جو لوگ عقل ہونے کے باوجود بھی عقل استعمال نہیں کرتے وہ اس سے کیسے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آگے سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا ٹاپک بھی جو مکی صورتوں کا خاص طور سے ہوتا ہے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے، توحید، رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے۔ مشرکین کی طرف سے آخرت کے تعلق سے جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، ان اعتراضات کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں خاص کر کے اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں عجیب و غریب انداز میں بیان کی گئی ہے۔ دراصل سورہ یوسف کے اخیر میں فرمایا گیا تھا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ بہت ساری نشانیاں زمین و آسمان کے اندر ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ جن کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کافر اس کی طرف دھیان دینے کے بجائے اس سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان نشانیوں کو اس صورت کے اندر عجیب و غریب اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں آگے چل کر یہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اور بادلوں کی جو گرج ہوتی ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ تو عربی کے اندر اس کڑک اور اس گرج کو رعد کہتے ہیں، اور اس آیت میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس پوری صورت کا نام سورہ رعد رکھا ہے، اور اس صورت میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ درمیان میں کہیں کہیں اہل ایمان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور جو دین کی محنت میں تھک رہے تھے، تکلیف اٹھا رہے تھے، ان کو جنت کی بشارت ہے، اور جنت میں صبر کرنے پر جو جنت میں ملنے والی نعمتیں ہیں اس کی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ پھر آگے سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جو دعائیں مانگی تھی، جو بڑی پر اثر دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ ابراہیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی اسلامی جو عقائد ہے، بیزک عقائد، ان کو ثابت کیا گیا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں اسلامی احکام کو، جو نہیں مان رہے تھے، ان پر تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اسی میں آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے ہر نبی کو ان کی قوم کی زبان کے اندر بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے سامنے صحیح طور پر بات کو پیش کر سکے۔ دیکھیے اللہ جل شانہ کا پیغام جس امت کے پاس اور جس قوم کے پاس آیا، نبیوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، تو سب سے پہلے جو مخاطب ہوتی تھی قوم، اس قوم کی زبان میں اللہ جل شانہ نے کتاب اتاری اور نبی کو بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کو اس کی مدر لینگویج کے ساتھ اگر بات کی جاتی ہے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ
دین کی محنت کرتے ہیں، جو لوگ دعوت کے شعبے سے لگے ہوئے ہیں، جو اہل علم ہیں، ان لوگوں کو بھی وہ زبانیں جو زبانیں اس وقت دنیا میں رائج ہے اور جو زبانیں زیادہ چلتی ہیں ان زبانوں کو سیکھنا چاہیے اور ان زبانوں کے ذریعے سے بھی دعوت دینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی جس کو لوگ غلط سمجھ سکتے ہیں، اور انگریزوں نے اس کو چلایا بھی تھا شروع میں، کہ قرآن کریم عربی کے اندر اللہ جل شانہ نے اتارا، تو اس کو دیکھ کر یہ لوگ کہنے لگے کہ صرف عرب کے لیے ہے اسلام اور باقی دنیا کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ اسلام اور یہ قرآن اور یہ نبی علیہ السلام یہ یونیورسل ہے، سب کے لیے ہے، پوری دنیا اور پورے عالم کے لیے ہے، یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے۔ عرب چونکہ پہلے مخاطب قوم تھی، اس لیے عربی کے اندر قرآن کو اتارا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم اور اس کے تراجم اور تفسیریں اس کی ہر زبان کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ اور اسی میں علماء کرام کے لیے ایک میسیج یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء کرام جیسی جیسی زبانیں بدلتی جا رہی ہے، ہر زبان کے اندر قرآن کریم کے پیغام کو منتقل کرے، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو منتقل کرے۔ دیکھیے اردو زبان ہماری ہے، لیکن آج سے 100-150 سال کے پہلے کی اردو پوری الگ تھی، وہ ایک الگ اردو تھی، اور آج کی اردو الگ ہے۔ تو جیسے اردو زبان کے اندر جیسے انحطاط آ رہا ہے، جیسے زوال آ رہا ہے، اس اعتبار سے آسان اردو کے اندر بھی اردو تفسیر اور ترجمے موجود ہونے چاہیے۔ یہ اس آیت کا پیغام اور خلاصہ ہے۔ پھر آگے اسی سورت کے اندر ایک قاعدہ اللہ جل شانہ نے بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی تم شکر گزاری کرو گے، قدر کرو گے، تو اللہ جل شانہ نعمتوں کے اندر بڑھوتری فرماتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ نعمت کو بھی چھین لیتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ آتی ہے اس پر جو بڑی سخت ہوتی ہے۔ اسی میں آگے چل کر فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ دیکھیے جن لوگوں کے پاس دلیل کی طاقت نہیں ہوتی، اپنی بات، ان کی جو بات ہے وہ بات دلیل کے اعتبار سے کچی ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگ دھمکی دینے پر اتر آتے ہیں اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ جس کو کوئی انسان صحیح نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ آج یہی ہو رہا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہی صورتحال ہے کہ مسلمانوں کی شہریت ختم کرنے یا انہیں کافروں کی تہذیب اپنا لینے کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ یا تو تم اپنا مذہب بدل دو، یا پھر اپنے مذہب کے ساتھ تمہیں رہنا ہے تو پھر سنسکرتی اور کلچر اور تہذیب ہماری چلے گی۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کہ ہر زمانے کے کافر اپنے نبیوں سے کہا کرتے تھے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمارا دھرم اپنا دینا پڑے گا، یعنی یہاں رہنا ہے تو ہمارا مذہب اپناؤ، ہماری طرح سے جیو، اور ورنہ پھر تم ہمارا دیش چھوڑ دو۔ آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ایسے دور میں اللہ جل شانہ نے ان نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ان نبیوں کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں جہاں اس قسم کی دھمکیوں کے واقعات پیش آئے ہیں کہ کافروں نے زبردستی مسلمانوں کو دیش سے نکال دینے کی دھمکیاں دی ہے اور ان پر ظلم کیے ہیں، اس وقت اللہ جل شانہ ایسے ظالموں کو ہلاک فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک میں جو صورتحال پیش ہے، اس سے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ظالموں کے ہلاک ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس کا میسج اس آیت کے قریب میں موجود ہے۔ پھر آگے اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے اچھی بات اور بری بات کی ایک عجیب و غریب مثال دی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ ان دونوں آیتوں میں اچھی بات اور بری بات کی مثال بیان کی گئی کہ اچھی بات کی مثال اس درخت کی ہے
کشجرۃ نسلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جس کی جڑیں تو زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ اچھی بات کی مثال ہے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور بری بات کی مثال ایسی ہے کہ جو زمین کے اوپر پودا تو نکل آیا ہے لیکن زمین کے اندر اس کے کوئی قرار نہیں ہے، کہ وہ پودا ہوا کے جھونکے سے یا ایک ہلکی سی کسی مار کی وجہ سے وہ پودا گر جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات پیش کی گئی ہے، ایک میسیج اور یہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اچھی بات کو لے کر چلنے والے لوگ، ان کی اچھی بات کی اللہ جل شانہ اس کو مضبوطی عطا فرمائیں گے اور اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچائیں گے، چاہے شروعات کے اندر اس کے فالوورز کم ہیں، اس کو ماننے والے کم لوگ ہیں، اس کی وجہ سے انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیغام صحیح ہے ان کا اور بات ان کی اچھی ہے تو اس کو لے کر چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ اس کو مضبوطی دیں گے اور اس کو بلندیوں اور ترقیوں تک پہنچائیں گے۔ اور بری بات جو ہے، برا پیغام جو ہے، بری ترتیبیں جو ہے، برے انسٹیٹیوشن اور برے آرگنائزیشن جو چل رہے ہیں، یہ چاہے کتنے بھی شروعات کے اندر بڑے پاور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور فین فالوورز کے ساتھ چل رہے ہوں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو زمین میں کوئی قرار نہیں ہوتا، چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ختم ہوئے ہیں۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی کچھ دعائیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ اس شہر کو اور اس ملک کو امن کی جگہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے دیش، اپنے ملک، اپنے وطن کے لیے امن و امان اور چین سکون کی دعائیں مانگنی چاہیے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ پھر آگے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا، شرک اور کفر سے بچانا، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر آگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یہ مکۃ المکرمہ کے لیے اور وہاں کے نمازیوں کے لیے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے خیر برکت اور ہر طرف کی نعمتیں ملنے کی دعائیں ہیں۔ چنانچہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کے بعد مکۃ المکرمہ میں پوری دنیا سے چیزیں پہنچ رہی ہے، حالانکہ وہاں خود کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور ہماری دعا کو قبول کر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی اور ایمان والوں کی مغفرت فرمانا جس دن یا اللہ تو حساب کو قائم کرے گا۔ تو اس میں دعائیں مانگنے کا طریقہ اور کن کن چیزوں کی دعا مانگنی چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، کن لوگوں کے لیے مانگنی چاہیے، اس کا بڑا اچھا پیغام موجود ہے۔ اخیر میں اس صورت کے اخیر میں اور اس پارے کے اخیر میں فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب، کہ یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگ تنبیہ حاصل کرے اور جان لے کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ جل شانہ اور معبود ایک ہی ہے، وليذکر اولو الالباب، اور عقل اور سمجھ رکھنے والے لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ تھا 13ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ جل شانہ اس میں دیے گئے پیغامات پر عمل کرنے کہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔